بھائیو دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اپنے مبارک دین پر رکھا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا تعلق دین سے ہے۔ جس طرح سے کامیابی کا تعلق دین سے ہے، اسی طرح سے دین کا تعلق محنت سے ہے۔ جیسے دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے، ایسے ہی محنت کے بغیر دین نہیں ہے۔ دونوں باتیں ساتھ ہیں۔ کامیابی دین کے بغیر نہیں ہے اور دین محنت کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ایک محنت دے کر بھیجا۔ آپ ایک محنت لے کر آئے۔ آپ نے ایسے ماحول میں اس محنت کو کیا جس ماحول میں لوگوں کے عقیدے بتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، عبادتیں اپنے رخ سے ہٹی ہوئی تھی، ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، معاشرہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، معاملات بھی صحیح نہیں، کوئی چیز بھی اپنے رخ پر نہیں تھی۔ آپ نے ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں اور ایسے لوگوں کے درمیان میں آپ کو بھیجا۔ آپ نے ان کے بیچ میں کیا کیا؟ کوئی مادی چیز، کوئی مادی شکل، ملک اور مال کی کوئی محنت آپ نے ان کے درمیان میں نہیں کی۔ آپ نے ان کے درمیان میں آ کر جو محنت کی ہے وہ محنت ملک اور مال کی نہیں تھی، وہ محنت صرف اور صرف ایمان اور اعمال کی محنت تھی، جس کی برکت سے جو آپ نے محنت فرمائی، اس محنت کی برکت سے عقیدے صحیح ہوئے، عبادات صحیح ہوئی، معاملات بھی صحیح ہوئے، معاشرہ بھی صحیح ہوئے، ہر چیز اپنے رخ پر آ گئی۔ لیکن آپ نے محنت کیا کی؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دین کا تعلق محنت سے ہے۔ محنت نہیں ہوگی تو دین نکل جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے محنت ہوگی اور محنت کے بقدر دین آئے گا، اور دین کے بقدر کامیابی۔ محنت اور محنت کے بقدر ہدایت کا ملنا ہوگا اور ہدایت کے بقدر دین پر چلنا ہوگا۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے اس دین کے ساتھ قیامت تک کے لیے آسانی یہ فرمائی ہے کہ اس دین کا تعلق اللہ پاک نے دین کے زندگی میں آنے کا اور دین کے سارے عالم میں پہنچنے کا اور دین کے پھیلنے کا تعلق اللہ پاک نے ملک اور مال پر نہیں رکھا۔ صرف اور صرف اس دین کی بقا اور سارے عالم میں دین کے پہنچنے کا اور ایک ایک فرد کی زندگی میں دین کے آنے کا جو تعلق ہے وہ ملک اور مال نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک محنت کو لے کر آئے، اس محنت پر اس کا دار و مدار ہے۔ محنت ہوگی تو ہدایت آئے گی، ہدایت آئے گی تو دین پر چلنا ہوگا۔ اس لیے آپ نے جو محنت فرمائی، ایسے لوگوں کے درمیان میں اللہ پاک نے آپ کو بھیجا جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں۔ جب تک آپ رہے ان کا فقر و فاقہ ختم نہیں ہوا، دین مکمل ہو گیا، سارا دین آ گیا، لیکن فقر اور فاقہ اور تنگی یہ ختم نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کے اوپر اس دین کو مکمل کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمین پر پڑے ہوئے ہوتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا، چنانچہ ہماری گردن پر پیر رکھ کر کے دباتے تھے۔ اس وقت کے جنون کا علاج یہی تھا کہ گردن پر پیر رکھ کے دبائے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا، تو کہتے ہیں خدا کی قسم جنون نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے ہم زمین پہ گر جائے گے اور ہم پڑے لوگ۔ ایک صحابی نماز پڑھتے فجر کی اور گھر چلے جاتے۔ جب یہ واقعہ کئی مرتبہ ہو گیا تو آپ نے ان کو طلب فرمایا
آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا. میرے گھر میں اور میری بیوی ہے اور ہم دونوں کے درمیان میں صرف ایک ہی چادر ہے. ایک ہی چادر پر ہم دونوں کا گزر ہے. ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے, وہ اس میں اترتی ہے تو اس کی چادر لے کے میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہوں. میں جا کر کے نماز پڑھ کے فوراً آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, میں گھر جاتا ہوں تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے, تو اسے چادر دیتا ہوں تو وہ اپنی نماز پڑھتی ہے. کپڑے کی اتنی کمی. جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ, لیکن دنیا میں اتنا کپڑا نہیں ہے. آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا. سر پہ ڈھکتے ہیں تو پیر کھل رہے ہیں, پیر پہ ڈھکتے ہیں تو سر کھل رہا ہے. آپ نے فرمایا سر کو کپڑے سے ڈھک دو اور پیروں پہ پتے ڈالو. اتنی کمی کپڑوں کی, اتنی کمی کھانے کی, سواریوں کی اتنی کمی تھی. تبوک میں آپ نے اعلان فرمایا کہ سب کو چلنا ہے. سب تیار ہو گئے, حالانکہ بہت حالات میں تھے, اس کے بعد بھی تیار ہو گئے. جب سواریوں کو تقسیم کیا گیا تو 10 صحابہ کے حصے میں ایک اونٹ آیا. مدینے سے تبوک جانا ہے, تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر ہے, لیکن چلنے کے لیے سواری نہیں. ایک سواری پر 10 صحابی ہیں. ایک سفر کریں گے سواری کے ساتھ, باقی پیدل چلیں گے. جو پیدل چلنے والے تھے ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس پیروں میں پہننے کے لیے کوئی جوتا کوئی چپل نہیں. سخت گرمی جس پر منافقین بھی کہنے لگے کہ اتنی گرمی میں کہاں جاؤ گے. ایسی سخت گرمی میں صحابہ نے اپنے آپ کو روکا نہیں اور چلنا شروع کر دیا. جب چلے تو زمین کی گرمی سے پیر زخمی ہو گئے. صحابہ رکے نہیں, اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر پیروں سے باندھ لیے اور یہ سفر پورا کیا. یہ وہ مبارک لوگ ہیں جن کے اوپر دین کو مکمل کیا گیا, جنہوں نے 100% اس دین کو اپنی زندگی میں عملی طور پر دکھایا. اس لیے کہ انہوں نے کہیں جا کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ کرو یہ کرو, ہر جگہ جا کے یہ دعوت دیتے تھے کونوا مثلنا, ہم جیسے ہو جاؤ, ہمارے اندر جو کچھ ہے وہی دیتے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں دنیا کی لائن سے اتنی کمی تھی, کھانے کی, کپڑے کی, سواری کی, مکانوں کی. ان سب کمیوں کے باوجود دین میں کمی نہیں آئی. ان ساری کمیوں کے باوجود ان سے زیادہ ایمان والا کوئی نہیں. دنیا کی ساری تنگیوں میں ان سے زیادہ ہدایت والا کوئی نہیں. دنیا کی ساری تنگیوں میں اور پریشانیوں میں ان سے زیادہ انصاف والا کوئی نہیں. ان سے زیادہ دین والا کوئی نہیں ہے, قیامت تک نہیں مل سکتا. اور ساری تنگیوں میں انہوں نے دین پر اپنے آپ کو چلا کے دکھایا اور دین کے تقاضوں پر چل کے دکھایا اور دین پر چل کے دکھایا. اس لیے قیامت تک اس دین کا تعلق ملک اور مال سے نہیں رہے گا, نہ چیزوں سے رہے گا, نہ دنیاوی سامان سے رہے گا. کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی تو ہم بھی دین کا کام کرتے, ہمارے پاس یہ سامان ہوتا تو ہم بھی دین پر چلتے, ہمارے پاس یہ سہولت ہوتی تو ہم بھی دین کے تقاضوں کو پورا کرتے. اس کا تعلق نہیں. دین پر چلنے کا, دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کا, دین کی محنت کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہے, چیزوں سے نہیں. آپ کی محنت ان کے بیچ میں, آپ نے آ کر ان کے بیچ میں محنت کی ہے دعوت کی. دعوت اعمال نبوت میں سے. آپ نے ان کے درمیان میں محنت کی ہے تعلیم اور تعلم کی. یہ تعلیم اور تعلم اعمال نبوت میں سے. آپ نے ان کے درمیان میں محنت کی ہے ذکر و عبادت کی. یہ اعمال نبوت میں سے. یہ محنت ہے, یہ اعمال ہیں, اور ان کے اوپر, ان اعمال کے اوپر ہدایت کا دار و مدار ہے. قیامت تک یہ اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہے, یہ اعمال ہدایت ہی اعمال دعوت, یہ اعمال دعوت ہی اعمال مسجد. ہدایت کے ملنے کا دار و مدار ان اعمال پر رہے گا. اس لیے یہ اعمال دعوت ہے. اللہ کا ضابطہ اعمال دعوت ہے, اللہ کا ضابطہ عمل ہے, اللہ کا ضابطہ دنیا کی
دنیا کی چیزیں نہیں، سبب نہیں، سبب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کا ضابطہ بھی نہیں ہے۔ عمل کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اس پر اللہ پاک ضرور دے۔ عمل کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ضرور، اس لیے یہ اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے یہ اعمال دے کر بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب ان اعمال کے ساتھ بھیجے۔ ہر ایک نبی نے ہر نبی کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا گیا، ہر نبی کو تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجا گیا، ہر نبی کو ذکر اور عبادت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اکثر نبیوں کو فقر اور فاقے میں بھیجا گیا، ملک اور مال کے نقشے اکثر کو نہیں دیے گئے، آسانیاں نہیں دی گئی، فقر اور فاقے کی زندگی دی گئی، یتیمی کی حالت میں بھیجا گیا۔ لیکن یہ اعمال ہے، یہ اعمال نبوت ہے، یہ اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ہدایت آئے گی، ہدایت آئے گی۔ تو ہدایت کس پر آئے گی؟ ہدایت ان اعمال پر آئے گی جو اعمال اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، جو اعمال آپ نے امت کو سکھائے، جن اعمال پر امت کو ڈالا، آپ نے امت کو دعوت دینا سکھایا، آپ نے امت کو تعلیم اور تعلم سکھایا، تعلیم اور تعلم کی محنت آپ نے امت میں کی، آپ نے امت کو ذکر اور عبادت کرنا سکھایا، یہ اعمال آپ نے امت کو سکھائے۔ انہی اعمال پر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے جو ان اعمال میں لگیں گے وہ ہدایت والے بنے گے۔ ان اعمال پر ہدایت کا دار و مدار ہے، اس لیے یہ اعمال ہدایت ہے۔ یہ اعمال ہدایت ہی اعمال مسجد ہیں۔ 13 سال مکے کے اندر آپ رہے، 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے، 13 سال مکے میں رہ کر مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 13 سال کام ہوا مسجد کے بغیر، لیکن مسجد کے بغیر بھی جب کام ہوا تو بھی اسلام پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مسلمان اسلام کے قلعے میں داخل ہوتے رہے اور ہدایت والے بنتے رہے۔ کس کی برکت سے؟ ان اعمال کی برکت سے۔ مکے میں مشرکین کا خوف، چاروں طرف رکاوٹیں، کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد بھی یہ اعمال چھپ کر ہوئے اور کہیں اعلانیہ ہوئے، اکثر جگہ چھپ کر ہوئے، لیکن اعمال کی ترتیب قائم ہوئی تو اسلام میں آنے کا راستہ کھل گیا۔ مکے میں دعوت بھی چلی، مکے میں تعلیم و تعلم کا عمل بھی چل رہا، اور مکے کے اندر ذکر و عبادت کے اعمال بھی ہو رہے تھے، چاہے چھپ کر ہوئے، پریشانی کے ساتھ ہوئے، تنگی کے ساتھ ہوئے، خوف کے ماحول میں ہوئے، لیکن اعمال نہیں ختم ہوئے۔ ان اعمال کی برکت سے ہدایت ملتی چلی گئی، ان اعمال کی برکت سے ہدایت آتی چلی گئی۔ حالانکہ مشرکین سخت تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے، ہر جگہ قدم قدم پر پہرا دیتے تھے، اس کے بعد بھی ہدایت آتی چلی گئی۔ کیوں؟ کہ اعمال شروع ہو گئے۔ سخت سے سخت ماحول میں بھی، مخالفت سے مخالفت کے ماحول میں بھی اگر ان اعمال کی ترتیب قائم ہو گئی تو اس ماحول میں ہدایت کا ملنا شروع ہو جائے، اس ماحول میں کام شروع ہو جائے۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ اس کام کو نہیں روک سکتی۔ جب ابتدا مشرکین جیسے سخت اب قیامت تک نہیں ملیں گے، آپ ایسے سخت لوگ نہیں ملیں گے۔ بھائی دوست بزرگوں، جب ان کی سختی کے باوجود، ان کی مخالفت کے باوجود، ایسی مخالفت نہیں ملے گی آپ کو جو مخالفت مکے والوں میں تھی۔ اس مخالفت کے درمیان میں کام شروع ہو گیا، ان کی رکاوٹوں کے باوجود کام شروع ہو گیا، اور کام والے لوگ بن گئے اور لوگ کام کی طرف آ گئے۔ تو کام پر آنے کے اسباب کیا تھے؟ کام پر آنے کے اسباب تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کا محنتی بن کر زندگی گزارنا۔ جو آپ نے فرما دیا اس پر صحابہ آ گئے، اس لیے یہ ماحول بن گیا، دعوت کا ماحول بن گیا، تعلیم اور تعلم کا ماحول بن گیا، ذکر اور عبادت کا۔ اس کا مطلب کہ چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک ہر ایک کی زبان پر اور ہر ایک کی زندگی میں یہ اعمال تھے۔
ان اعمال کی برکت سے کام 13 سال میں وہ مخالفت کرتے کرتے ختم ہو گئے اور یہ ان اعمال کے کرتے کرتے بڑھ گئے۔ پھر جب مدینے آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو مدینے میں اپنا ماحول بن گیا اور موافق ماحول ہو گیا، تو سب سے پہلے مدینے میں جا کے آپ نے مسجد بنا کر پھر مسجد کے اندر ان اعمال کو شروع کیا گیا۔ مسجد میں آنے والوں کے لیے دعوت، مسجد میں آنے والوں کے لیے تعلیم، مسجد میں آنے والوں کے لیے ذکر و عبادت، مسجد کے اندر ذکر عبادت کا ماحول، مسجد میں آنے والوں کے لیے تعلیم اور تعلم کا ماحول، مسجد میں آنے والوں کے لیے دعوت کا ماحول۔ یہ مدینے میں جا کے مسجد بنائی گئی اور مسجد میں اعمال کو شروع کرایا گیا۔ مسجد کو بنیاد بنا کر سارے عالم میں جماعتوں کو روانہ کیا گیا، مسجد کو بنیاد بنا، اور ان اعمال اجتماعی طور پر یہ شکل دکھائی گئی۔ مخالفت میں یہ اصول بتایا، کام تو ہو لیکن خبر نہ ہو، کام تو ہو لیکن اس کی خبر نہ ہو، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنا جب تک ہمارا غلبہ نہ ہو جائے۔ میں استنجے کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا، اگر کسی کو خبر لگ گئی تو میں استنجے کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا، تم چلتے رہنا، کام کریں گے خبر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مخالفت اور رکاوٹوں کے زمانے کے اصول تھے، مکی ترتیب۔ جب مدینے میں آ گئے تو مسجد بنا کر اور مسجد سے کام کرنا سکھایا گیا، ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے مسجد والا بنایا، اس امت کو مسجد والا بنا کر آپ گئے، امت کو مسجدوں سے جوڑ کر گئے، ان اعمال کی ترتیب کو مسجد سے جوڑا کہ ہر آدمی اپنے ماحول کے اندر مسجد کے اس ماحول میں مسجد کو اللہ کا گھر بنایا گیا اور اس میں ان اعمال کو شروع کیا گیا اور ہر مسلمان کو اس سے جوڑا۔ چنانچہ صحابہ اکرام مدینہ منورہ کے اندر اپنے سارے تقاضوں میں مسجد والے بن کر چلے، دعوت میں بھی، عبادت میں بھی اور اپنی حاجت میں بھی، سارے تقاضے مسجدوں سے پورے کیے۔ دعوت کے تقاضے مسجدوں سے، جماعتوں کی تشکیل، جماعتوں کی روانگی، آنے والی جماعتوں کی کارگزاری، آنے والی جماعتوں کو کیسے جو ہے وہ کو اعمال میں لگانا، یہ سارے کام مسجدوں سے کیے گئے۔ دعوت کے تقاضے، عبادت کے تقاضے، رات بھر مسجد کے اندر اعمال کا ہونا، دن بھر مسجد کے اندر اعمال کا ہونا، قرآن کا پڑھنا، ذکر اور دعا کا ہونا اور جو ہے نمازوں کا پڑھنا، یہ سب مسجدوں کے اعمال بنے، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ اسی طرح سے مسجدوں میں صحابہ اکرام جس طرح دعوت کے لیے مسجدوں میں آئے، عبادت کے لیے مسجدوں سے جڑے، اسی طرح اپنی حاجت میں بھی مسجدوں سے جڑے۔ ایک صحابی قرضدار ہو گئے تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قرضدار ہو گیا ہوں اس لیے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ دعا حدیث میں پوری دی ہوئی ہے اور اس دعا کو آپ نے تعلیم فرمایا، اور اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا، صبح شام جو آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو وہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ نے امت کو مسجدوں سے جوڑا اور مسجدوں میں اعمال کے ذریعے سے ان کے مسائل کا حل بتایا کہ مسجد میں آؤ تو پھر یہ دعا، یہ کام۔ تو صحابہ اکرام اپنے تینوں تقاضوں میں مسجد کی طرف آئے، دعوت میں بھی، عبادت میں بھی، حاجت میں بھی۔ آنے والوں کو، باہر سے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا تھا، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اور ان کو اس ماحول میں رکھ کر کے ان کی تربیت کی جاتی تھی مسجد کے ماحول میں۔ طائف کا وفد آیا تو اس نے آ کے کہا کہ ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اسلام کے قلعے میں داخل ہوں گے، لیکن ہماری شرطیں ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، باقی ساری بات مانیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے خیمے مسجد میں لگاؤ۔ صحابہ اکرام سے یہ بات آپ نے فرمائی کہ میں نے ان کے خیمے مسجد میں اس لیے لگوائے ہیں تاکہ اعمال مسجد کی وجہ سے ان کے دل اسلام کے لیے نرم پڑ جائے۔ چنانچہ وہ 3 دن مسجد کے ماحول میں رہا، مسجد کے ماحول میں رہ کر اس نے 3 دن کے بعد
اس ماحول کا یہ اثر ہوا کہ ساری شرطیں ختم کر دی. چور کو پکڑ کے لائے, چور کو پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دو. چنانچہ مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا. 2 دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا. چور نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, تو چھوڑ دیا. ملاقات کرتے رہے, اس نے مسجد کا ماحول بھی دیکھا, مسجد کے اعمال بھی دیکھے. 2 دن کے بعد چھوڑ دیا, مسجد سے باہر گیا لیکن مدینے سے باہر نہیں جا سکتا. واپس لوٹ کے آیا اور کہا کہ بھئی کیا طریقہ ہے, جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق اپنے آپ کو اس میں داخل کر. یہ اثر ہوتا تھا ماحول. مدینہ منورہ کے اندر وفد آیا تو اس کے لیے کوئی ہوٹل نہیں تھا, مسجد کے علاوہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی. حالانکہ جگہ کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن مسجد میں ٹھہرایا. چور کو پکڑ لیا مدینہ منورہ کے اندر, اس کی سزا کے لیے کوئی جیل نہیں تھی. دونوں کی تربیت مقصود تھی. چنانچہ مسجد میں رکھا گیا. چور کی سزا میں ستون سے باندھ دیا, وفد کے اکرام میں خیمے لگا دیے, لیکن دونوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا. مسجد صحابہ اکرام 100% مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر چل رہے تھے, اس لیے مسجدیں 24 گھنٹے آباد تھیں. 13 سال وہاں اعمال کی محنت ہوئی ہے, وہ اعمال زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اب ان اعمال کو اجتماعی طور پر کرنے کی جگہ یہ مسجد بنائی. اس لیے ہمیں یہ جو اعمال ہیں, دعوت اور تعلیم اور ذکر و عبادت کے جو اعمال ہیں, ہمیں اپنے اپنے ماحول میں, اپنے محلوں کے اندر, اپنی جگہوں پر جو ہماری مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کرنا ہے. یہ وہ محنت ہے جس محنت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے. یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے, یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے. دعوت دینا کسی جماعت کا کام نہیں ہے, تعلیم اور تعلم کسی جماعت کا کام نہیں ہے, ذکر و عبادت کسی جماعت کا کام نہیں ہے. یہ کام امت کا ہے. آپ نے ساری امت کو یہ کام سکھایا اور اس محنت پر ڈالا ہے. اس لیے ان اعمال میں لگنا یہ کسی جماعت کے کام میں لگنا نہیں, یہ امت جس محنت کے لیے پیدا کی گئی ہے اس اصل مقصد میں لگنا ہے. ہر ایک کے ذمے ہے یہ کام, جو جہاں ہے اسے اپنے آپ کو ان اعمال میں جوڑنا ہے اور جوڑ کر رکھنا ہے. جس طرح صحابہ نے یہ کیا تو جوگ در جوگ سے قافلے کے قافلے مدینہ منورہ کے اندر آتے تھے اور انہیں ان مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا تھا, اور تربیت مسجد کے ماحول میں ان اعمال کی برکت سے تھی. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں یہ کام بنا, اور اس کی برکت سے ساری جہاں جہاں صحابہ جا سکتے تھے وہاں وہاں تک بات پہنچ گئی, اور وہاں وہاں تک دین کا ماحول بن گیا, وہاں وہاں تک اسلام کا ماحول بن گیا ان اعمال کو لے کر گئے. بھائی دوستو بزرگوں جو محنت ابتدا میں شروع ہوئی اور جس محنت کے ذریعے سے سارا ماحول تبدیل ہو گیا, وہی محنت اب اس دور کے اندر جب سارے ماحول سے دین نکل گیا, مسلمان کی کوئی پہچان نہیں تھی, مسلمان اپنی پہچان بھول چکا تھا, تو اللہ پاک نے اس محنت کو اس ماحول میں زندہ فرمایا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ پاک نے وہ بے چینی پیدا کی, وہ تڑپ پیدا کی کہ وہ اس بے چینی میں روتے تھے اور جاگتے تھے, اور آہیں بھر بھر کے جو ہے وہ اس طرح روتے تھے جیسے کوئی زخمی ہو. ان کے رونے پر, ان کے تڑپنے پر, ان کے مانگنے پر اللہ پاک نے یہ مبارک محنت کی الہام فرمائی. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے کرنے اول کا ہیرا دیا ہے, کرنے اول کا ہیرا دیا ہے. فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں, میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے کرنے اول کا ہیرا دیا ہے, کوئی اپنی بات نہیں. فرماتے تھے جو میں کر رہا ہوں, اپنے ساتھ کے علماء سے فرماتے تھے جو میں کر رہا ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں آپ اسے تلاش کرو. قرآن حدیث میں دیکھو, اگر اس محنت میں سنت طریقہ نہ ہوتا اور یہ محنت اس طریقے پر نہ ہوتی, ساری دنیا میں یہ کام نہیں چل سکتا. انہی بنیادوں پر اس کی شروعات ہوئی, انہی بنیادوں پر. جس بنیاد پر آپ سے پوچھا تو آپ نے مولانا صاحب
رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس وقت کے لوگوں نے کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے میں اس محنت کے ذریعے سے امت کو اسی جگہ لانا چاہتا ہوں، اسی جگہ لانا۔ چنانچہ یہاں کے واقعات مشہور ہیں جو پرانے لوگوں سے ہم نے سنے، اس وقت میوات کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک میواتی مسجد کے اندر گھڑے میں سے پانی نکال کے پینے لگا الٹے ہاتھ سے۔ دوسرا اس کا ساتھی اسے دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ الٹے ہاتھ سے پانی پینے لگا ہے، تو وہیں سے چلاتا ہوا اور دوڑتا ہوا آیا اور یوں کہتا ہوا کہ وہ فلاں سیدھے ہاتھ سے پانی پی، سیدھے ہاتھ سے پانی۔ وہاں اس منظر کو دیکھ رہے تھے دور سے بیٹھے ہوئے، اس منظر کو دیکھ کر کے وہ خوشی کے مارے جھوم گئے اور یوں کہتے ہوئے اٹھے اللہ نے میرا کام چلا دیا، اللہ نے میرا کام چلا دیا۔ کیا مطلب؟ ایک امتی دوسرے امتی کے خلاف سنت عمل کو دیکھ کر اسے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہی میرا کام۔ اس کے تو جذبہ پیدا ہو، خلاف سنت کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا تو اس طرف دوڑ پڑے، اسے روکنا، اس کو دل کو اسے برا سمجھنا اور اپنے ساتھیوں کو روکنے کی محنت کرنا۔ بھائی دوست بزرگوں، یوں کہتے ہیں میرا کام اللہ نے چلا دیا۔ اگر سنت طریقہ نہ ہوتا، سنت نہ ہوتی تو یہ کام ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتا۔ اس لیے انہی بنیادوں پر اس کو شروع کرایا گیا۔ جیسے مسلمان کی پہچان حضور کے زمانے میں صرف دو چیزوں سے ہوتی، دو ہی طبقے تھے، ایک مہاجر اور دوسرے انصار۔ یہ مسلمان کی اسلام کی دو شان تھی، مسلمان کی دو پہچان تھی اور اسلام کی دو شان تھی۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں ہجرت کا عمل نہ ہو اور جس مسلمان کی زندگی میں نصرت کا عمل نہ ہو تو پھر یہ کون سا مسلمان ہے؟ ہجرت بھی نہیں ہے اور نصرت بھی نہیں ہے تو پھر یہ کون سا مسلمان ہے؟ صحابہ کی پہچان تو ان دو چیزوں سے ہوتی تھی۔ جس طرح ساری دنیا میں اسلام کے فروغ کے لیے، ساری دنیا میں اس دین کے پہنچنے کے لیے یہ دو چیزیں تھیں، اسی طرح بھائی دوست لوگوں اس کام کو جو شروع کرایا گیا، جو معاویہ صاحب نے شروع کیا، یہ دو بنیادوں پر شروع کیا گیا، ایک خروج اور دوسرا مقامی کام۔ جیسے پرندہ دو پروں سے پرواز کرتا ہے، گاڑی دو پہیوں پر چلتی ہے، ایسے ہی اسلام کی دو شان ہے، ہجرت اور نصرت۔ ایسے اس کام ساری دنیا میں پہنچے گا اور ساری دنیا میں پہنچ گیا انہی دو بنیادوں پر، خروج اور مقامی کام۔ جب خروج میں جاؤ گے تو ہجرت کی شان نظر آئے گی، جب واپس آ کے مقام پر کام کرو گے تو نصرت کی شان نظر آئے گی۔ یہ دو چیزیں، چنانچہ اس مسجد کی جو بنیاد پڑی اور مسجد میں جو کام شروع ہوا انہی بنیادوں پر ہوا۔ مسجد سے کام شروع کیا گیا، بنگلے والی مسجد، دلی شہر، بستی حضرت نظام الدین اور بنگلے والی مسجد۔ تو کام کیا شروع کیا گیا؟ جو ساری دنیا یہاں آئی، کام شروع کیا گیا کہ آنے والے لوگوں کا استقبال کرو۔ ٹھنڈا پانی بھر کے رکھتے تھے باہر، سڑک تھی، شہر جانے کا راستہ تھا، پیچھے سے استنجا خانہ بنایا، کوئی مسافر آئے اور پانی پینے کے بہانے سے ہم اس کا استقبال کر لیں اپنی مسجد میں۔ کوئی مسافر آئے، کوئی استنجے کے بہانے سے آئے تو ہم اپنی مسجد میں اس کا استقبال کر لیں۔ چنانچہ اس وقت جو حضرت معاویہ صاحب کے زمانے کے جو لوگ تھے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد الوہاب صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ تھے جن کی ذمہ داری استقبال کی، مسجد میں استقبال کی تھی۔ آنے والے لوگوں کا استقبال مسجد میں، مفتی
زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ استقبال میں تھے اور مغرب کے بعد اوابین کی نیت باندھی. ایک شخص آیا اور وہ مسجد سے چلا گیا, کوئی اس کا استقبال نہیں کر سکا. مولانا صاحب نے اس کی خبر ہوئی تو بہت ناراض ہوئے, اپنے پاس بلایا مفتی صاحب کو اور کہا کہ مفتی صاحب جو مسلمان اللہ پاک نے ہماری مسجد میں بھیجا تھا, ہم اس کو کئی استقبال نہیں کر سکے, ہم اس سے کوئی بات نہیں کر سکے, کوئی بات ہم اس کے سامنے پیش نہیں کر سکے. اللہ پاک نے اسے ہماری مسجد کے دروازے تک بھیجا, ہم اسے اندر نہیں لے سکے. قیامت کے دن اس کا ہم کیا جواب دیں؟ آپ اپنے اوابین کا کیا جواب دو گے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت میں اوابین نہ پڑھتا. حضرت نے فرمایا میں نے کب کہا کہ اوابین نہ پڑھتے؟ جب تمہیں نماز پڑھنی تھی تو اپنی جگہ دوسرے آدمی کو استقبال میں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ یہ بنیاد تھی اسلام. آنے والے ایک ایک مسلمان کا انتظار کرنا, دن بھر مسجد میں انتظار کرتے تھے ایک ایک مسلمان کے آنے کا. جب دیکھا اللہ پاک نے کہ ان کے اندر اتنی بے چینی اور اتنی فکر درد, تو اللہ پاک نے ساری دنیا کو بھیج دیا. اس کے علاوہ کیا کام ہو رہی ہے؟ ساری دنیا کھنچ کے آئی ہے کسی مادی چیز پر کہ بنگلے والی مسجد کے اندر جو ہے وہ جگہ بہت اچھی ہے اور جو یہاں کے سنجے خانے اور یہاں کی یہاں کا یہ سہولت ہے. نہیں, اپنی سہولتوں کو چھوڑ کر یہاں کے مجاہدے میں آتے. بھائی دوستوں بزرگوں, یہ بنیاد ہے. اس لیے کام کرنے والے کے لیے دو ترتیب قائم کی گئی, ایک خروج کی, ایک مقامی کام. خروج کا نصاب بنایا گیا 4 مہینے 40 دن 3 دن, علماء کے لیے 3 سال, یہ خروج کا نصاب. مقامی کام کے لیے نصاب بنایا گیا, مقام پر 5 اعمال. اللہ کے راستے میں نکلنا خروج میں 4 مہینے میں 40 دن میں 3 دن میں, اس میں محنت کے اعمال بتائے گئے. محنت کے اعمال کیا تھے؟ محنت کے اعمال وہ تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے. کسی کا اپنا ذہن نہیں, کسی کی اپنی سوچ نہیں, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت پر امت کو ڈالا اسی محنت کو خروج میں سکھایا گیا اور اس کی مشق کرائی. کیوں کہ ہدایت کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے. اس لیے صبح سے لے کے شام تک اللہ کے راستے میں نکال کر خروج میں جو اعمال بنائے گئے اور بتائے گئے اور سکھائے گئے وہ دعوت, تعلیم, ذکر, عبادت اور خدمت, اس کے علاوہ کچھ نہیں. فجر کے بعد پوری جماعت دعوت میں, اس کے بعد پوری جماعت تعلیم میں, اس سے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھی ذکر اور عبادت میں. نکلنے والے اپنا کام خود کرتے ہیں اور دوسروں کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں. اپنا بستر خود ہی اٹھا کے چلنا ہے اور خود ہی بچھانا ہے. 2 آدمی مل کر سب کا کھانا پکا رہے ہیں, سب کے برتن دھو رہے ہیں, سب کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں. یہ سب سکھایا گیا, اس کی مشق کرے گا. صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں نکل کر وہ جو اعمال اللہ کے نبی نے امت کو سکھائے ہیں, اس کے علاوہ جماعت میں 24 گھنٹے میں کوئی کام نہیں. یا تو دعوت ہے, یا تعلیم ہے, یا ذکر اور عبادت ہے, یا خدمت کے تقاضے. انہی اعمال کو کرتے کرتے سونا ہے اور انہی اعمال کو اٹھ کر کے کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام. پھر اس میں نکلنے والے چاہے کیسے ہی ہو, پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو, لکھنا آتا ہو نہ آتا ہو, بہت پڑھے لکھے ہیں تب بھی, بالکل ان پڑھ ہیں تب بھی, شہر کے ہیں تب بھی, دیہات کے ہیں تب بھی, چاہے جیسا آدمی اس میں نکل جائے گا, اگر وہ اس ماحول میں آ گیا 4 مہینے 40 دن ان اعمال کے ساتھ اس کی مشق ہو گئی, ان اعمال میں وہ لگ گیا, تو بھائی دوستوں بزرگوں, بے پڑھے سے بے پڑھے لکھے کی بھی زندگی ایسے تبدیل ہو گئی جیسے کسی مدرسے میں سے لے کے آئے. یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ اچھے کھانوں سے, اچھے کپڑوں سے, موٹے موٹے گدوں پہ سونے سے. بتاؤ, اللہ کے راستے میں نکال کر مجاہدہ کرایا جاتا ہے. جو گھر میں تھے ان سب چیزوں کو چھڑوایا جاتا ہے. جو آدمی پلنگ پہ سوتا تھا اسے زمین پہ سلاتے ہیں, جو گدے پہ تھا اسے چٹائی پہ سلاتے ہیں, جو گھر میں رہ کے طرح طرح کے کھانے کھاتا تھا اسے دال چاول کا پانی پلاتے ہیں.
مچھر کاٹ رہے ہیں لیکن مچھردانی نہیں ہے، گرمی لگ رہی ہے پنکھا چلتا نہیں ہے، ایسے حالات میں بھی وقت لگواتے ہیں۔ ان ساری پریشانیوں میں، ساری تنگیوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر جو آدمی موٹے گدے پر اور مچھردانی میں اور ہر طرح کی سہولت میں رہ کر فرض نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ اللہ کے راستے میں پسینہ بہ رہا ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں اور دال چاول کا پانی پیتے ہوئے زمین پہ پڑا ہوا ہے، لیکن تہجد کا پابند، جو فرض نماز جس سے نہیں پڑھی جا رہی تھی وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا۔ اشراق اور اوابین کی تو بات بہت دور کی ہے۔ ان اعمال کے کرنے کی، ان اعمال پر اس عمل کے کرنے کی طاقت کس نے دی؟ اس کی ہدایت کس نے دی؟ کوئی چیز رکاوٹ بنی؟ یہاں کی تنگیاں کو رکاوٹ بنی کہ نہیں؟ اس آدمی نے صبح سے لے کے شام تک دعوت میں، تعلیم میں، ذکر و عبادت میں اپنے آپ کو لگایا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اعمال سارے نبیوں کو دیے گئے، ان اعمال کی مشق سے اسے ہدایت ملی ہے، اور وہ ہدایت ایسی ہے کہ کوئی چیز اس کے رکاوٹ ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگو، یہ اللہ کے راستے میں خروج کا نصاب بنایا گیا اور اس میں یہ اعمال بتائے گئے کہ ان اعمال میں لگو، ان اعمال کو سیکھو۔ یہ اعمال وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے، ساری امت کو اس پر ڈالا ہے۔ اس لیے یہ کام کسی جماعت کا نہیں، ساری امت کا کام ہے، ہر طرح کا آدمی اس میں چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھے لکھے چلیں گے، نہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ چلے گا۔ سارے میوات والے پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ساری دنیا میں ان کی جماعتیں گئی ہیں اور سب جگہ جا کے شور بچا دیا۔ پڑھے لکھے بھی کھڑے ہو گئے ان کی وجہ سے، ہوئے نہیں ہوئے؟ کیوں بھائی؟ پڑھے لکھے بھی کھڑے ہوئے نہیں ہوئے؟ ایک محلے میں گشت کر رہے تھے میاں جی وہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ گشت کر رہے تھے اور یہ آواز دے رہے چلو بھائی مسجد میں چلو، یہ نبیوں والا کام ہے، جماعت آئی ہے، کسی ملک کی بات نہیں۔ تو اس محلے میں پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت بنے ٹھنے کھڑے تھے، وہ کوئی بیرسٹر تھے، کوئی جج تھے، اس طرح کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا، تانا مارا، نبیوں والا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تو معجزہ دے دے، تمہارے پاس کیا معجزہ ہے؟ تو وہ میاں جی سیدھے سادھے بولے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، میں بے پڑھا لکھا آدمی تم جیسے پڑھے لکھوں کو دعوت دے رہا ہوں مسجد میں آؤ۔ آج کا موضوع یہی ہے، اس کام کا موضوع یہی ہے۔ آپ سب جانتے ہو پھر بھی نہیں مانتے، میں کچھ نہیں جانتا، اس کام میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے عمل کی توفیق دے دی، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو؟ آپ کو جاننے کے باوجود عمل کی توفیق نہیں ہے، میں نہیں جانتا لیکن میں نے اس ماحول میں آیا تو اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اس کام کا معجزہ۔ ساری دنیا میں چلے، کالجوں میں گئے، یونیورسٹیوں میں گئے، سب جگہ گئے، جا کر کے اپنی بات پیش کی اور سب کو۔ اس لیے ہر ایک فرد امت کو، ایک ایک فرد امت کو نکالنا، خوشامد کرنا، ایک پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی بغیر پیسے کی ہدایت کرے۔ مولانا یوسف صاحب کو مدد ہے، پیسے تو تم اپنی ضرورت کے لیے لے کے جاتے ہو، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سواری کے لیے، کرائے بھاڑے کے لیے، گشت کرنے میں، دعوت دینے میں، تعلیم اور تعلم میں ایک پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ کام ایسا ہے، دین عام فائدے کے لیے ہے، تو عام فائدے کو اللہ پاک نے اجرت سے اور ان سب چیزوں سے بالکل پاک کر دیا ہے۔ جیسے ہوا اور پانی یہ عام فائدے کی چیز ہے، تو ہوا کے لیے کوئی ٹیکس تھوڑی دینا پڑتا، سب کے لیے ہے، سب عام فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسی دین عام فائدے کی چیز ہے۔ بھائی دوستو بزرگو، ایک نصاب یہ خروج کا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں نکل کر جن اعمال میں لگنے سے ہدایت ملی، جن اعمال میں لگنے سے زندگی تبدیل ہو گئی، اب واپس آ کر اپنے مقام پر ان اعمال میں لگنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ واپس آ کر ان اعمال میں لگنا، یہی مقامی کام ہے، یہی مقامی کام ہے۔ مقامی کام میں واپس آنے کے بعد اعمال نہیں بدلیں گے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چلہ لگ گیا، چھٹی ہو گئی، 4 مہینے لگ گئے، چھٹی ہو گئی۔ چھٹی سمجھ کے مت آؤ، جس طرح کام کے لیے نکلے تھے، کام کے لیے واپس آؤ، کام کے لیے واپس آؤ۔ مقام پر آنا کام کے لیے آنا ہے، مقام پر آنا چھٹی سمجھ کے آنا نہیں ہے کہ ہماری چھٹی ہو گئی، جماعت میں تھے تو ہم نے سارے اعمال کیے، واپس آ کر عمل نہیں۔ جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے، اعمال کی تبدیلی نہیں، اعمال وہی رہے۔ جو اعمال اللہ کے راستے میں نکل کے کیے اور پابندی سے کیے، انہی اعمال کو اپنے مقام پر پابندی سے کریں گے۔ اور جس طرح جماعت میں جو ہے وہ
جس طرح کیے ہیں محنت کے ساتھ اسی محنت کے ساتھ کریں گے تو جو ہدایت اللہ کے راستے میں نکل کے ملی تھی وہ ہدایت اس میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے، بڑھتی ہی چلی جائے وہ چیز۔ اس لیے بھائی دوستو مقام پر ان اعمال کو پابندی سے کرنے کے لیے یہ نصاب بنایا گیا، یہ ترتیب بنائی گئی کہ ہر واپس آنے والے کو واپس آ کر اپنے مقام پر ان 5 اعمال کی ترتیب قائم کریں۔ 5 اعمال یہ مقامی کام میں پہچانے جاتے ہیں، ایک عمل مہینے میں ایک بار، ایک عمل ہفتے میں ایک بار، اور 3 عمل روزانہ کرنے کے، یہ 5 عمل، یہ 5 عمل۔ مہینے کا عمل مہینے کے 3 دن، ہفتے کا عمل ہفتے کے 2 گشت، اور روزانہ کے 3 اعمال، روزانہ اپنی مسجد میں مشورہ، روزانہ اپنی مسجد میں تعلیم، روزانہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنا وقت دینا، 24 گھنٹے مسجد کو آبادی کی ترتیب پر لانا، مسجد سے جڑ کر اپنی زندگی گزارنا، مسجد والا بن کر زندگی گزارنا، اس کے لیے روزانہ کی محنت ہے۔ یہ 3 اعمال روزانہ، 3 عمل روزانہ کے ہیں، ایک عمل ہفتے کا اور ایک عمل مہینے کا۔ شرط ہے پابندی، شرط کس بات کی ہے؟ پابندی۔ اللہ کے راستے میں نکل کر روزانہ عمل کیا، روزانہ تعلیم، روزانہ مشورہ، روزانہ دعوت، روزانہ گشت۔ جس طرح اللہ کے راستے میں کسی عمل سے ایک دن بھی چھٹی نہیں، ایک وقت بھی چھٹی نہیں، اسی طرح مقام پر بھی اعمال سے چھٹی نہیں ہے، مقام پر اعمال سے چھٹی نہیں۔ ان اعمال کو اس پابندی پر لانا ہوگا جو پابندی اللہ کے راستے میں کی تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مقام پر آنے کے بعد اگر ان اعمال کی پابندی نہیں کی تو مجاہدہ ناقص ہو جائے گا، اور ناقص مجاہدے سے ہدایت نہیں آتی۔ جس طرح ان اعمال کے نہ ہونے سے ہدایت نہیں ملے گی، ایسے ہی نہ اگر اعمال ہوں لیکن ناقص ہوں اس پر بھی نہیں ملے گی۔ ہم نے تو بہت کر کے دیکھ لیا، ہم تو بہت چلے اس کام میں، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے، جو پابندی نہیں کر سکے، پابندی کے بغیر کام نہیں۔ اس لیے مقام پر ان اعمال کو ہمیں کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر اس پابندی کو لازم کرنا ہوگا۔ کر لیں، تیار ہو؟ اس لیے کہ مقام پر کوئی پوچھنے والا تو ہوتا نہیں، جماعت میں پابندی ہوتی ہے، جماعت میں تو امیر صاحب ہوتے ہیں نا۔ مسجد کا ماحول، امیر کی اطاعت اور اعمال دعوت کی مشغولی، یہ تینوں باتیں اللہ کے راستے میں ہوتی ہیں۔ واپس آئے تو ہم ہر چیز سے نکل جاتے ہیں، اس لیے واپس آنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو اور زیادہ پابندی میں لانا پڑے گا۔ جو مقام پر آ کر بے فکر ہوئے وہ ادھر ادھر ہو گئے، جو مقام پر ڈرتے ہوئے آئے، اللہ سے مانگتے ہوئے آئے اور اچھی نیت کر کے آئے، وہ آ کر کے جڑ جاتے ہیں اور چل جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستوں لوگوں، مقام پر ان اعمال کی پابندی کی ترتیب قائم کرنی ہے۔ مہینے کے 3 دن کی پابندی، مہینے میں 3 دن لگانے کے لیے مہینے میں 4 ہفتوں میں سے 1 ہفتہ مقرر کرنا ہوگا، تو 3 دن لگیں گے پابندی سے۔ لیکن ہفتے کی پابندی، جو ہفتہ آپ نے طے کیا اسی ہفتے میں اگلے مہینے بھی جاؤ، ہر مہینے اسی ہفتے میں جانا مجاہدہ ہے، ہر مہینے اسی ہفتے میں جانا مجاہدہ ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہفتہ بھی طے کرو، 3 دن لگانے کا، اور اس ہفتے میں دن بھی طے کرو کہ اس وقت نکلنا، یہ مجاہدہ۔ اللہ کے راستے کا مجاہدہ کیا ہوگا؟ یہ مجاہدہ شروع زمانے سے چلتا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ مجاہدہ ہوگا، مجاہدہ یہ ہوگا کہ جو ہفتہ آپ نے طے کر لیا، جو ہفتہ آپ نے طے کر لیا، 3 ہفتے خالی نکل گئے، کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، جو ہفتہ آپ کے نکلنے کا تھا سارے مسائل بعض مرتبہ اسی ہفتے میں آ گئے، سارے مسائل اسی ہفتے میں آ گئے، سارے مسائل اسی ہفتے میں آ گئے۔ تبوک میں جانے کا وقت ہے، قرضے میں بندھے ہوئے، گرمی سخت ہے، سواری چلنے کے لیے نہیں، بدر کا مقابلہ سامنے آ گیا، لڑنے کی تیاری نہیں، اور مقابلہ سامنے ہو گیا اور لڑنے کی تیاری نہیں ہے، یہاں تک کہ لڑنے کے لیے تلوار چاہیے، وہ ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔
بعض کو تو اللہ کے نبی نے ایک درخت کی ٹہنی دے دی, وہ تلوار تیاری نہیں ہے. بدر کا وقت ہے, تیاری نہیں ہے. تبوک کا وقت ہے لیکن انتظام نہیں ہے. لیکن تقاضا کیا ہے کہ جانا ہے. دیکھو ساری چیزیں. خندق کا وقت آ گیا, خندق کا وقت آ گیا, تھوڑے سے صحابہ, سامنے 12,000. جسم میں ٹھنڈ ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, سمجھا. سامنے 12,000 دشمن کی تعداد ہے, یہاں تھوڑے سے صحابی ہیں. ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, لڑنے کا سامان نہیں ہے. سامنے تقاضا آ گیا, لیکن صحابہ ہر حال میں کھڑے ہوئے. لڑنے کے لیے طاقت چاہیے لیکن پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. کیسے کیسے بڑے تقاضے آئے اسلام کے اندر, اور ان تقاضوں کے سامنے جو تیاری ہونی چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں, پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنا دامن اٹھایا تو پتھر بندھا ہوا تھا, اللہ کے نبی نے اپنا اٹھایا تو 2 بندھے ہوئے. ایسے حالات, تو یہ حالات ہوں گے, اسی میں تربیت ہوتی ہے. جو ہفتہ آپ نے مقرر کر لیا, جب آپ اسی کو اپنا پابندی کرو گے تو اسی میں یہ حالات آئیں گے, اور یہ حالات ہلاکت کے لیے نہیں ہوں گے, یہ حالات تربیت کے لیے ہوں گے. حالات ہلاکت کے لیے نہیں ہوں گے. دین کا کام کرتے ہوئے حالات کا آنا یہ ہلاکت نہیں ہے. دین کا کام کرتے ہوئے حالات کا آنا یہ تربیت اور اللہ کی مدد کے لیے ہے. تربیت اور اللہ کی مدد کے لیے, اس سے اللہ کی مدد آئے گی. کام کرنے والے جتنا کام میں آگے بڑھتے رہیں گے, ان پر حالات ہی نہیں, حالات کے سیلاب بھی آ سکتے ہیں. حالات کے سیلاب بھی آ سکتے ہیں, لیکن کام کرنے والے ان حالات کی برکت سے جو سیلاب کی طرح آ رہے ہیں, اللہ کے عذاب سے بھی بچیں گے اور پکڑ سے بھی بچیں گے. اس لیے دین کا کام کرنے والوں کے حصے میں حالات آتے ہیں. ہم جب پابندی کریں گے کسی کام کی, کسی ترتیب کی, کسی عمل کی, تو اس سے حفاظت ہوگی, اور حالات آئیں گے, اس میں تربیت ہوگی, اور اس میں اللہ کی مدد ہوگی, اور اس میں ہماری بات اللہ کے سنی جائے گی. اس لیے اس پر ترتیب بنائی جاتی ہے. اس لیے 3 دن بھی لگانے ہیں, اس کا ہفتہ بھی مقرر کرنا ہے. اسی طرح سے گشتوں کے لیے, گشتوں کی پابندی دنوں کے ساتھ جوڑی گئی. ہفتے میں 7 دن ہیں, لیکن ہفتے میں 2 گشت کرنے ہیں. 7 دنوں میں 2 دن مقرر کرو یہ گشت کرنے کے لیے, تو پابندی ہوگی. جو دن گشتوں کے نہیں تھے وہ گزر گئے, اس میں کوئی تقاضا نہیں آیا. جو گشت کا دن تھا تقاضے اس میں آ گئے, پھر بھی اپنے وقت پہ گشت کرنا. 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا اور گشت کرنا, پہلا گشت بھی اور دوسرا گشت بھی, اور دن طے کر کے کرنا, یہ اس کی پابندی ہے. اور تیسری چیز جو روزانہ کے اعمال ہیں اس کی پابندی کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اعمال کی پابندی ہے, وقت کا طے کرنا. 24 گھنٹے میں تعلیم کب ہوگی, 24 گھنٹے میں مشورہ کب ہوگا, مشورے کا وقت طے کرو. تعلیم کب ہوگی اس کا وقت طے کرو. میں اپنا وقت 24 گھنٹے میں کون سا دوں گا, اپنے اوپر پابندی کرو کہ میرا یہ وقت مسجد کا ہے. ہر چیز کا ہم نے وقت طے کر لیا. دکان کا وقت طے ہے, اسکول کا وقت بھی طے ہے, اور تجارت کا وقت بھی طے ہے, لیکن مسجد کا وقت کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی وقت ہمارا مسجد 24 گھنٹے میں کوئی ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں ہے. بھائی دوستوں بزرگوں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان اپنے گھر اور کاروبار میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا. مسلمان اپنے گھر کاروبار میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مسلمان بگڑتا ہے گھر اور کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے اس کے غلط استعمال سے. یہ وقت ہمارا مسجد کا وقت ہے, اسے 24 گھنٹے میں مسجد کا وقت طے کرنا. یہ ترتیب ہے پابندی کی. مقام پر مقامی کام کرنے کے لیے یہ پابندی ہر کام کرنے والوں کو اپنے اوپر لانی پڑے گی. کر لیں, تیار ہے سب انشاءاللہ. اس پابندی والے لوگ بیٹھے ہیں, مجموعے میں نہیں بیٹھے, کوئی ایسی پابندی ہے نہیں ہے. 3 دن لگانے کا ہفتہ طے ہے نا, گشتوں کے دن بھی طے ہیں ماشاءاللہ. اور مسجد میں 8 گھنٹے, مسجد میں 8 گھنٹے, مسجد میں 8 گھنٹے
ایسے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں 8 گھنٹے ایک ساتھ دے رہے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جو 8 گھنٹے دکان پہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جو آفس میں جا کے 8 گھنٹے ایک ساتھ دیتے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جو 8 گھنٹے تجارت میں، 8 گھنٹے کھیتی میں، 8 گھنٹے اپنے آفس میں، 8 گھنٹے اپنی دکان میں پابندی سے دیتے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ کہ بہت لوگ ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو 8 گھنٹے مسجد میں دیتے ہیں؟ مسجد نبوی کے معمول پر، مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لانے کے لیے ہر کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے 8 گھنٹے مسجدوں کو دے۔ بات شروع ہوگی مقامی کام میں روزانہ کی محنت سے۔ جس مسجد میں روزانہ وقت دینے والے، جس مسجد میں روزانہ وقت دینے والے صحیح محنت پر ہیں، روزانہ وقت دینے والے محنت پر ہیں، اس مسجد کے سارے کام قابو آئے، تعلیم بھی، مشورہ بھی، ہفتے کے 2 گشت بھی اور مہینے کے 3 سارے کام قابو آئے۔ اور جس مسجد میں روزانہ وقت دینے والوں میں کمی ہے، 4 مہینے والے بہت، چلے والے بہت، 3 دن والے بہت، لیکن مسجد میں وقت دینے والے بہت۔ جس مسجد کے اندر روزانہ وقت دینے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی کام قابو نہیں، نہ مشورہ، نہ تعلیم، نہ ماہانہ 3 دن، کوئی نہیں، نہ ہفتے کے گشت، کوئی چیز قابو نہیں۔ یہ پابندی یہاں سے آئے گی، روزانہ سے۔ اس لیے مجمع میں مقامی کام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ نیت کر کے جائیں یہاں سے، اس مشورے سے، کہ ہم جا کر کے انشاءاللہ اپنی مسجدوں میں 8 گھنٹے دینے کی ترتیب قائم کریں گے۔ سب سے پہلے 8 گھنٹے پر ایسے لوگوں کو لے آؤ، ایسے لوگ ملیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے محلوں کے اندر، ہماری مسجدوں کے ماحول میں، کہ جو ریٹائر ہو چکے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بچوں نے کاروبار سے فارغ کر دیا، ان کے بچوں نے کام سنبھال لیا اور وہ کاروبار سے فارغ کر دیا کہ آپ کاروبار سے فارغ ہیں۔ بعض لوگ ریٹائر ہو گئے۔ ہر محلے کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کر کے سب سے پہلے ان کا وقت مسجد میں دو۔ آپ کو کاروبار پہ نہیں جانا، آپ کو آفس میں نہیں جانا، آپ کے پاس وقت ہے، 8 گھنٹے آپ دیتے تھے وہاں، 8 گھنٹے آپ کاروبار میں دیتے تھے، اب وہ وقت آپ کو فارغ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو 8 گھنٹے کے لیے تیار کر کے مسجد میں دو۔ فجر سے لے کے ظہر تک کا وقت 8 گھنٹے ہو گئے، ظہر سے لے کے عشاء تک کا وقت 8 گھنٹے ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ نے مسجدوں میں روزانہ ان کی ترتیب قائم کر دی، تو ان کے ساتھ اب صبح سے لے کے دوپہر تک جن کے پاس وقت کم یا زیادہ ہوگا وہ ان کے ساتھ آ کے جڑ جائیں گے۔ کسی کے پاس 7 گھنٹے، 6 گھنٹے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، کم سے کم وقت والا بھی، زیادہ سے زیادہ وقت والا بھی ان کے ساتھ آ کے جڑ جائے۔ مسجد کی آبادی فقط یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ عمل کر لیا۔ مسجد کی آبادی یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں مسجد عمل سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں مسجد عمل سے خالی نہ۔ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے وقت میں بازار میں جا کر بازار والوں کو مسجد بھیجتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں۔ صحابی کا عمل ہے، صحابی کا۔ مدینہ منورہ کے اندر بازار کے وقت میں بازار والوں کو تقاضا کر کے مسجد بھیجتے ہیں کہ مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ جب وہ بازار والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ترغیب پر بازار میں سے نکل کے مسجد میں آئے، تو مسجد میں انہوں نے دیکھا، تو مسجد میں جو کچھ دیکھا وہ جا کر کے بیان کیا کہ مسجد میں کیا ہو رہا تھا۔ مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، مسجد میں قرآن سیکھ رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں نماز سیکھ رہے تھے۔ مختلف حلقے جو مسجدوں میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر بازار والوں نے مسجد میں دیکھا اور پھر بازار میں جا کے بتایا کہ میراث تو کوئی تقسیم نہیں ہو رہی، لیکن یہ کام ہوا۔ ابو ہریرہ صاحب جو صحابیوں نے کہا کہ جو مسجد میں ہو رہا تھا وہی آپ کی میراث ہے، جو مسجد میں ہو رہا تھا وہی آپ کی میراث ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مدینہ منورہ کے اندر بازار کے وقت میں بازار میں جا کر گشت کرنا،
بازار کے وقت میں بازار والوں کو دعوت دینا، بازار کے وقت میں بازار والوں کو اٹھا کر مسجد بھیجنا، یہ مدینہ منورہ کے اندر صحابی کا عمل ہے۔ اور بازار کے وقت میں مسجد میں حلقوں کا لگنا، بازار کے وقت میں مسجدوں کے اندر مختلف حلقوں کا لگنا، یہ مسجد نبی کا معمول ہے۔ یہ تھا مدینہ کے اندر مسجد نبی کا معمول۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک وقت مسجد میں دینے کا ہے، ہم فجر میں دیں گے تو اس کے بعد عشاء میں آئیں گے، ایسا نہیں تھا۔ مسجد نبی کا معمول یہ نہیں تھا۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا تھا وہ مسجد میں اعمال کا وقت ہوتا تھا، اس میں صحابہ کرام اپنا فارغ وقت لے کے مسجدوں میں آتے اور مسجد میں آ کے اعمال میں لگتے تھے، اعمال میں جڑتے تھے، ہلکے لگتے تھے۔ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ ترتیب بنتی تھی، باہر سے آنے والوں کے لیے تعلیم کا، باہر سے آنے والوں کے لیے دعوت کا، باہر سے آنے والوں کا استقبال، سارے اعمال کے لیے۔ مسجد عمل سے خالی نہیں تھی، لیکن یہ ترتیب قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہم 8-8 گھنٹے کی ترتیب پر نہ آئیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے آپ حضرات سے، اپنی اپنی مسجدوں میں سے اس بات کو شروع کیا جائے کہ ہم اپنی مسجدوں سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ میں نے آپ سے بتایا ابتدا کیسے کرو کہ ان فارغ وقت والوں کو لے کر کے آؤ۔ آپ نے اگر ان فارغ وقت والوں کا وقت نہیں دیا، جو فارغ ہو کر کے بھی مسجد میں نہیں ہیں، تو پھر جب ان کے پاس اگر مصروفیت آ گئی تو یہ مسجد میں کیسے آئیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ماحول کو ان سے بنایا جائے، ان کا وقت لیا جائے، ان کے ساتھ پھر صبح سے لے کے بعض ساتھی ایسے ہیں، دیکھو 8 گھنٹے تو عام سے عام مسلمان کو فارغ ہے، چاہے مسجد کو دے یا نہ دے الگ بات ہے، گھنٹے 24 ہیں اور تقاضے 3 ہیں، ایک تقاضا گھر کا، ایک تقاضا کاروبار کا، اور ایک تقاضا تیسرا تقاضا کس چیز کا مسلمان کی زندگی؟ مسجد کا۔ ایک گھر، ایک کاروبار، اور تیسرا مسجد۔ ایک گھر، ایک کاروبار، ایک مسجد، تقاضے 3، گھنٹے 24۔ تقاضے کتنے ہیں؟ 3، اور گھنٹے کتنے ہیں؟ 24۔ کوئی مسلمان 24 گھنٹے کاروبار نہیں کرتا، کوئی مسلمان 24 گھنٹے گھر میں نہیں سوتا۔ جب مسلمان 24 گھنٹے گھر میں بھی نہیں ہے، جب مسلمان 24 گھنٹے کاروبار میں بھی نہیں ہے، تو پھر مسجد خالی کیوں ہے؟ پھر کہاں ہے مسلمان کا وقت؟ 24 گھنٹے میں سے ایک حصہ گھر میں گیا، 24 گھنٹے کا ایک حصہ کاروبار میں گیا، 24 گھنٹے کا ایک حصہ بچ گیا، ایک حصہ، اور یہ بچا ہوا حصہ ہر مسلمان کے پاس ہے، چاہے وہ مسجد کو دے یا نہ دے۔ مسلمان کے پاس وقت ہے پھر بھی مسجد خالی ہے، کیوں؟ مسلمان کے پاس وقت بچا ہوا ہے اور پھر بھی مسجد خالی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو اپنا خالی وقت مسجد میں دینے کی عادت نہیں، وقت ہے عادت نہیں۔ تو خالی وقت کہاں ہے؟ چاہے کہ ہوٹلوں پر ہے، بازاروں میں ہے، سڑکوں پر ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، ایران قرآن کی باتوں میں ہے۔ یہ وقت مسلمان کا جو سڑکوں پر، ہوٹلوں پر اور ادھر دوستوں کی مجلس اور محفلوں میں جو وقت لگ رہا ہے، یہ مسلمان کا وہ خالی وقت ہے، یہ مسلمان کا وہ فارغ وقت ہے جو مسجدوں کا ہے، یہ اصل وقت مسجدوں کا ہے۔ تو سب سے پہلی محنت ان فارغ وقت والوں کو مسجد میں لانے کی ہے اور مسجد میں وقت دینے کی ہے۔ ایک مسلمان مسجد کو وقت دے نہیں، ایک مسلمان روزانہ وقت دے، اس کی دعوت، اس کی محنت۔ جو ہمارا 3 روزانہ کے جو 3 اعمال ہیں، اس میں ایک عمل ہے اپنی مسجد کو، اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا۔ اس روزانہ کے اس عمل کے لیے ہمیں ایک مسلمان سے اس کا وقت لینا ہے۔ پہلی محنت تو انشاءاللہ یہ ہوگی، امید ہے انشاءاللہ ہر مسجد والے ساتھی اپنی اپنی مسجدوں میں اس کی ترتیب قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اب جب یہ ساتھی اکٹھے ہو جائیں گے، اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے لوگوں کو وقت دینے والوں کو اکٹھا بھی نہیں کر سکا اور وہ اکیلا بھی اپنی مسجد میں ہے، تو یہ اکیلا بھی اپنی مسجد کو آبادی کی ترتیب پر لا سکتا ہے۔ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ ایک مسلمان کو خوشامد کر کے مسجد میں لے آنا، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنی مسجد میں اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، دعا مانگ کر کے مسجد سے چلا جائے، کسی دوسرے مسلمان کو تلاش کرے، کوئی مل جائے، اسے لے کے مسجد میں آ جائے، وضو کرایا، نماز پڑھائی، بٹھا کر کے اسے کتاب سنائی، اور پھر اس سے تھوڑی سی بات کر کے تشکیل کر لی، اور اس کو اپنے ساتھ لے کر کے دونوں مل کے
تیسرے مسلمان کو تلاش کرنے باہر چلے گئے. دونوں مل کے تیسرے مسلمان کو تلاش کر رہے ہیں. دونوں مل کر ایک مسلمان کو لے کے مسجد میں آ گئے. دونوں مل کر یہ مسجد کی آبادی ہے. مسجد میں لائے, اس کو لا کر کے اعمال میں لگایا. تینوں مل گئے. تینوں نے مل کر کے اب پھر جب یہ اعمال مسجد کے ہو گئے تو تینوں نے مشورہ کیا ہم میں سے ایک آدمی مسجد میں رہے گا, 2 آدمی باہر جائیں گے. جب اس مسجد میں ایک ہی تھا, 1 سے 2 ہوئے, 2 سے 3 ہوئے. جب 3 ہو گئے تو اب یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی یہاں رہے گا اور 2 آدمی باہر جائیں گے. ایک آدمی کو استقبال میں چھوڑ دو. ایک آدمی کو کہاں چھوڑو؟ استقبال میں چھوڑو, تاکہ ہم جب باہر چلے جائیں اور پیچھے سے کوئی مسلمان اپنی کسی ضرورت سے مسجد میں آئے تو یہ استقبال والا آنے والوں کا استقبال. 2 چلے گئے. 2 مل کر کے تیسرے کو تلاش کر رہے ہیں. یہاں مسجد کا بھی عمل شروع ہو گیا. ایک بھی ہے تو وہ بھی اس بنیاد پر مسجد کی آبادی, اس ایک کے ذریعے سے 100 آدمی, ایک کے ذریعے سے 50 آدمی, ایک کے ذریعے سے 20 آدمی, ایک کے ذریعے سے 10 آدمی, کوئی بھی تعداد مسجد میں آ سکتی ہے. ایک آدمی ذریعہ بن سکتا ہے. بستی کے اندر رہنے والے جن کے پاس فارغ وقت ہے ان کو مسجد والا بنانے کا, مسجد میں لانے کا. جائے کہ اگر متعدد ہمارے ساتھی ہیں مسجد کے اندر, ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے تو ہم جمع ہو کر کے ترتیب بنائیں گے مسجد میں استقبال میں کون رہے گا, تعلیم کون کرے گا, دعوت کون دے گا. باقی 2 کی یا 3 کی جماعت بنا کر مسجد کے چاروں طرف ماحول میں پھیل جائیں. کوئی گھر نہ چھوٹے, کوئی در نہ چھوٹے, کوئی گھر نہیں, کوئی دکان نہیں اور کوئی فرد نہیں. جہاں مسلمان ہوں گے گشتوں کے ذریعے سے پہنچیں گے اور دعوت کے ذریعے سے خوش آمد کر کے ان کو مسجد میں لائیں گے. ہمارے گشت برائے گشت نہیں ہے, ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں. ہم ان کے پاس جا رہے ہیں جن کو مسجد میں لانے کا تقاضا سب سے پہلے. ہمارے گشت برائے مسجد ہیں, ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی فجر کی نماز میں نہیں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظہر کا بھی انتظار نہیں کیا, نماز پڑھا کے فجر کے بعد ان کے گھر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینے میں ان کے گھر کیوں آئے ہیں, ان کے گھر کیوں آئے, حضرت عمر ان کے گھر کیوں آئے ہیں اور ان سے کیا تقاضا کرنے کے لیے آئے ہیں. جو مسجد میں نہیں تھے ان کے گھر چلے گئے اور تقاضا کر کے ان کو ان کے گھر پہ جا کے مسجد کا تقاضا کر رہے ہیں. ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں, ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں, ہمارے گشت برائے مسجد ہیں. ہم ایک مسلمان کو خوشامد کر کے مسجد میں لانا چاہتے ہیں, اس لیے ہمارے گشت ہیں. یہ محنت اس لیے ہے. مسجد میں بھی ساتھیوں لوگوں کو چھوڑیں گے اور باہر ملاقاتیں بھی کریں گے. خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لانا. مسجد تربیت کی جگہ ہے, مسجد تربیت کی جگہ ہے. یہاں لا کر ایک مسلمان کی کوئی مسلمان مسجد میں آ جائے, ہم اس کو ماحول میں رکھیں گے. ایک مسلمان کو مسجد میں لائے, اس سے ہم نے کہا کہ وضو کر لو, اس نے کہا مجھے وضو کرنا نہیں آتا. جب مسجد لاؤ گے تو بتائے گا, نہیں لاؤ گے تو نہیں بتائے گا. جماعت آئی روس کے ملک سے کام کر کے. روس میں ایک شہر ہے کزان. یہ کزان وہ شہر ہے روس کے اندر جہاں قرآن کو سب سے پہلے چھاپا گیا مشین سے. سب سے پہلے قرآن کو ہاتھ سے لکھتے تھے, سب سے پہلے چھاپا گیا قرآن کو تاتارستان میں. یہ جگہ ہے کازان, وہاں چھاپا گیا. تو وہاں تاتارستان میں کزان جو اس کا شہر تھا اس میں جماعت گشت کر رہی تھی. 6 نوجوانوں کو لے کے مسجد میں آ گئے. ان جماعت نے کہا کہ وضو کر لو. 6 کے 6 نے منع کر دیا, ہمیں وضو کرنا نہیں آتا. مسجد میں لاؤ گے تو پتہ لگے گا, نہیں لاؤ گے تو نہیں پتہ لگے گا. جماعت کے ساتھ ہی بیٹھے, انہوں نے کہا دیکھو جیسے ہم کر رہے ہیں ایسے کرو. ہاتھ کیسے دھونے ہیں, کنڈی کیسے کرنی ہے, ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے. اب وضو کی تعلیم وضو خانے میں ہو رہی ہے. ایسے وضو کرنا سکھاؤ. وضو کرا کے مسجد میں لے آئے. جو وضو کرنا نہیں جانتا وہ نماز پڑھنا کیسے جانے گا. جماعت کے ساتھیوں نے کہا دیکھو ہم کھڑے ہو کر کے جیسے ہم نیت باندھیں ایسے باندھو, جیسے ہم رکوع کریں ایسے کرو. تو ان 6 کے 6 کو نیت باندھنا سکھایا, رکوع کرنا سکھایا, سجدہ کرنا سکھایا. اب ان کو لے کے بیٹھے تو اب ان کو بسم اللہ پڑھنا سکھا رہے ہیں, کلمہ سکھا رہے ہیں.
آنے والے مسلمانوں کو جب مسجد میں لاؤ گے تو تقاضے بنتے چلے جائیں گے. جس مسلمان کو مسجد میں لے کے آئیں 4 تشکیلیں ہمیں اس کی کرنی ہے. ایک تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ایک تشکیل روزانہ مسجد میں وقت دینے کی، ایک تشکیل اپنے گھروں میں تعلیم کرنے کی، اور ایک تشکیل اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی. یہ روزانہ ہماری مسجد کے ماحول میں جو محنت ہوگی، محنت مسجد کو مسجد نبی کے معمول پر لانے کی ہے، اور مسجد نبی کا معمول تھا مسجد اعمال سے آباد. اس طرح یہ عمل کی ترتیب بنے گی. اسی محنت کے ذریعے سے جماعتیں بنیں گی، تشکیلیں ہوں گی، روزانہ مسجد میں وقت دینے والے ساتھی تیار ہوں گے، مسجد میں وقت دینے والے بھی محنت کے ذریعے سے بنیں گے، مسجد سے اللہ کے راستے میں جانے والے بھی اسی محنت کے ذریعے سے بنیں گے. گھروں میں تعلیم کا ماحول بنے گا، بچے قرآن پڑھنے مکتب میں آئیں گے، یہ روزانہ کی دعوت میں شامل ہے. اس طرح سب سے پہلا کام روزانہ جو ہمیں مقام پر کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو وقت دے کر اور دوسروں سے خوشامد کر کے ان کا وقت بھی مسجد میں لے کر مسجد کو مسجد نبی کے معمول پر لانے کی محنت کرنی ہے. کر لیں گے انشاءاللہ. یہ تو عذر نہیں کریں گے کہ ہم کیسے کریں، ہم تو اکیلے ہیں. عذر تو نہیں کرو گے نا، ہم اکیلے مسجد کو آباد کیسے کریں، یہ عذر تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ. آدمی اکیلا دکان پہ بیٹھتا ہے اور سارا دن دکان کو آباد رکھتا ہے اور سارے گراہکوں کو سامان بیچتا ہے. اکیلا آدمی. جب ایک اکیلا آدمی اپنی تجارت کو چلا سکتا ہے تو ایک اکیلا مسلمان مسجد کو آباد کر سکتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. دوسرا تقاضا روزانہ مسجد کا مشورہ ہے. مشورہ صرف جماعت والوں کا نہیں، مشورہ مسجد کے ماحول میں رہنے والے ہر مسلمان کا ہے. جن کا جماعت میں وقت لگائے وہ بیٹھ جاؤ، نہیں، سارے مسلمان بیٹھے. مشورہ ہے دین کے کام کا، اور دین کا تعلق ہر مسلمان سے. مسجد کے ماحول میں جتنے گھر ہیں، اس میں جتنے بالغ مرد ہیں، وہ سب ہمارے مشورے کے ساتھی ہیں. وہ سب ہمارے مشورے کے ساتھی ہیں. سب کو مشورے میں آنے کی دعوت دو، سب کو لے کے بیٹھو اور سب کے درمیان میں دین کے تقاضوں کو رکھو. مشورے کے ذریعے سے ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کا درد، دین کے مٹنے کا غم، دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنا. ایک ایک مسلمان کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنا، یہ ہمارے روزانہ کے مشورے کی چیز ہے. مشورہ فکر کے لیے ہے. اگر ہم مشورہ نہیں کریں گے تو فکر کیسے آئے گی؟ ایک آدمی اپنے گھر میں سارے بھائیوں کو بلا کر یوں کہتا ہے میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے. یہ مشورہ ہے، اور یہ مشورہ اس لیے ہے کہ یہ سارے اپنے بھائیوں میں، اپنے گھر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اپنے بھائیوں کے دلوں میں اپنے گھر کے مسئلے کی فکر پیدا کرنے کے لیے سب کو بلا کر کے تقاضا کر رہا ہے. سارے مسلمانوں کو مسجد میں بلانا اور ان کو لے کر بیٹھنا اور ان کے درمیان میں دین کے تقاضوں کو رکھنا، یہ ایک ایک مسلمان کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے مشورہ. اس نے سب کو جوڑو. 4 مہینے والے بھی ہوں، چلے والے بھی ہوں، 3 دن والے بھی ہوں، سال والے بھی ہوں، 3 سال والے بھی ہوں، اور ایک عام سے عام ایسا مسلمان بھی ہو جس کا آج تک کوئی وقت نہیں لگا، وہ بھی ہمارے مشورے کا ساتھ. سب کو جو کام کل ہوا تھا اس کی کارگزاری سب کے سامنے ہو. جو کام آج کرنا ہے اس کے تقاضوں کو مشورے میں چلایا جائے. جو تقاضے مشورے میں ساتھیوں کے سامنے لاؤ گے وہ ساتھیوں کے درمیان محنت میں بھی زندہ ہو جائیں گے. جو تقاضے ساتھیوں کے درمیان میں نہیں لاؤ گے وہ ساتھیوں کے درمیان سے محنت سے بھی نکل جائیں گے، محنت ختم ہو جائے. ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، اس کا تقاضا مشورے میں لاؤ. ایک جماعت بنانی ہے، تقاضا مشورے میں لاؤ. مستورات کی جماعت بنانی ہے، تقاضا مشورے میں لاؤ. 3 دن کی جماعت بنانی ہے، تقاضا مشورے میں لاؤ. 4 مہینے کی بنانی ہے، مشورے میں لاؤ. ایک مسلمان کو نکالنا ہے، اس کا تقاضا مشورے میں لاؤ. جب مشورے میں لاتے ہیں تو جماعتیں بنتی ہیں، تشکیلیں بھی ہوتی ہیں. مستورات کی جماعتیں بھی جاتی ہیں، مردوں کی جماعتیں بھی جاتی ہیں، سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں. ایک مسلمان اللہ کے راستے میں گیا، 40 دن لگا کے واپس آ گیا، لیکن مسجد کی جماعت کا ایک آدمی بھی اس کے گھر نہیں جا سکتا. یہ کیا ہے؟ سورے جانا. ایک مسلمان اللہ کے راستے میں گیا
اور 40 دن لا کے واپس آ گیا, مسجد کا ایک ساتھی بھی اس کے گھر تک نہیں جا سکا, یہ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا, یہ کیسے ہوا؟ وہ اللہ کے راستے میں وقت لا کے واپس آ گیا, کوئی اس کے گھر تک نہیں پہنچ سکا, یہ کیوں ہوا؟ آپ نے مشورے فکر کی, ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے تو وہ چلا گیا, آپ نے مشورے میں یہ فکر نہیں کی کہ اس کے گھر پہ نصرت کی جائے, تو یہ تقاضا نہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تقاضا مشورے میں لاؤ گے وہ محنت میں آئے گا, جو تقاضا مشورے میں نہیں لاؤ گے وہ محنت سے بھی ختم ہو جائے گا. حالانکہ حضرت مولانا صاحب نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان جو اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے, اس کے گھر جا کر خیر خبر لینا گھر بیٹھے چلوں کا ثواب لینا. گھر بیٹھے چلوں کا ثواب لینا ہے. صرف اس کے گھر پہ جا کے خیر خبر لی, اس کا حال چال پوچھا, اس کا حال چال پوچھنا, خیر خبر لینا, گھر بیٹھے چلوں کا ثواب لینا ہے. اتنا بڑا ثواب کا کام نہیں ہو سکا, کیوں کہ تقاضا مشورے میں نہیں آیا. پورے 40 دن گزر گئے, ہم اس کے گھر تک نہیں پہنچ سکے. یہ بات سمجھنی ہے. یہ بات آپ سے عرض کی جا رہی ہے کہ جو تقاضا مشورے میں لاؤ گے وہ محنت میں بھی زندہ ہو جائے گا, جس کو مشورے میں نہیں لاؤ گے وہ محنت سے بھی ختم ہو جائے گا. اس روزانہ کا مشورہ سارے تقاضوں کو چلانے کے لیے ہے, سارے ساتھیوں کو لے کر بیٹھنا اور ان کے اندر فکر پیدا کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے تیسرا کام روزانہ کا مسجد کا, وہ مسجد کی تعلیم. ایک تعلیم مسجد کے اندر ہوگی, ایک تعلیم گھر میں ہوگی. یہ دونوں تعلیم ہر کام کرنے والے کے لیے. تعلیم کا تعلق معلومات سے نہیں ہے. ہماری زندگی میں تعلیم کا کیا درجہ؟ تعلیم کا درجہ ہے تعلیم ایمان کے لیے ہے. تعلیم ایمان کے لیے ہے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے. تعلیم میں قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور قرآن حدیث میں ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں. سراسر قرآن حدیث ہدایت ہے. جو حلقے میں بیٹھے گا اسے ہدایت ملے گی, اس کی زندگی میں ترقی ہوگی, اس کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی, اس کے اندر ساری چیزوں میں ترقی پیدا ہوگی. تعلیم قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں. اہتمام سے قرآن کی باتوں کو سننا, اہتمام سے حدیث سننا, یہ ہماری روزانہ کی تعلیم کا حصہ ہے. ایک مسلمان تعلیم میں شریک ہو روزانہ ان باتوں کو سننے کے لیے, تاکہ اس کے ایمان میں بڑھوتری, اس کے ایمان میں طاقت, اس کی ہدایت میں اضافہ, یہ سب چیزیں ملے. تعلیم تو پانی کی طرح ہے. جیسے پانی روزانہ پینے کی ضرورت ہے, ایسے ہی قرآن حدیث روزانہ سننے کی ضرورت ہے. روزانہ پانی کا ایک ہی رنگ ہے, ایک ہی ذائقہ ہے, لیکن آدمی اس سے کبھی پریشان نہیں ہوتا کہ ایک ہی چیز بار بار پیو. ساری چیزیں تھک جائے گا, پانی سے نہیں تھکے گا. پانی آدمی شوق میں نہیں پیتا, پانی ضرورت میں پیتا ہے. قرآن حدیث ہماری ضرورت ہے, جتنا سنو گے اتنی تازگی پیدا ہوگی. تو تعلیم, قرآن حدیث, تعلیم ہمارا معمول ہے روزانہ کا. ہر آدمی مسجد کے اندر روزانہ آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم کا حلقہ لگائے, اور سارے مسجد کے لوگوں کو تعلیم میں لے کے بیٹھے, اہتمام سے تعلیم سننا, تاکہ ہمیں ہدایت ملے اور ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو. ایمان کی تازگی کے لیے تعلیم, اس لیے موت تک ہم اس حلقے سے فارغ نہیں ہو سکتے. روزانہ اہتمام سے یہ تعلیم کا حلقہ انشاءاللہ لگانا ہے. ایک دن تعلیم منتخب احادیث سے ہوگی اور ایک دن فضائل اعمال سے. دونوں کتابوں میں تعلیم ہوگی. ایسی گھر میں تعلیم کرنی ہے انشاءاللہ. مستورات کی بات ہوگی, اس میں تفصیل سے انشاءاللہ یہ بات آئے گی. 5 اعمال کے ساتھ گھر کی تعلیم ہے. روزانہ قرآن کا حلقہ, روزانہ کتاب کی تعلیم, روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ, روزانہ تشکیل, اور روزانہ اگلے دن کا مشورہ. یہ گھر کی تعلیم 5 اعمال ہیں جو ہمیں روزانہ کریں گے. ہفتے کے 2 گشت. پہلا گشت اپنی مسجد کا 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے کرنا. سارے ساتھیوں کو جوڑنے کی محنت کرنا. 4 مہینے والے, چلے والے, 3 دن والے, یا کچھ بھی وقت جن کا نہیں لگا, عام سے عام مسلمان کو گشت سے پہلے جوڑنے کی فکر کرو, لانے کی فکر کرو. بھاگتے دوڑتے اکیلے گشت میں مت آؤ, تھوڑا پہلے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آؤ. گشت کی محنت کرتے ہوئے اپنے گھروں سے مسجد تک آؤ.
خالی ہاتھ مسجد میں مت آؤ. گشت سے پہلے کی محنت گشت کو جاندار بنا دے گی. اس لیے یہ گشت ہمارا اتنے اہتمام سے کریں پہلا گشت، تاکہ اس سے مسجد کا ماحول اور ہمارا اپنا حال بدل جائے. یہ گشت اس لیے. دوسرا گشت اسی طرح اس ترتیب پر کرنا ہے، لیکن دوسرے محلے میں جا کے کرنا ہے. دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسی مسجدوں میں دوسرا گشت کیا جائے جن مسجدوں میں اعمال نہیں ہیں اور جن مسجدوں میں کام نہیں ہے، ان کو تقاضے پر لے کر یہ دوسرا گشت کرنا. دوسرا گشت کام پہنچانے کے لیے ہے، دوسرا گشت مسجد کی جماعت بنانے کے لیے ہے، دوسرا گشت ایسی مسجدوں میں جہاں ساتھی نہیں ہے نئے نئے ساتھی تیار کرنے کے لیے دوسرا گشت. دوسرے گشت کے ذریعے سے. اس لیے ہفتے میں ایک گشت کرنے سے کام نہیں ہوگا. ایک مرتبہ گشت کریں گے ہفتے میں ایک مرتبہ جا کر، اور ہفتے کے اندر 2 یا 3 مرتبہ اپنے ساتھی بھیج کر اس مسجد کے ماحول میں تشکیلیں کرنا، 2.5 گھنٹے وہاں جا کے لگانا، اور اپنے ساتھ اپنی جماعت میں نئے نئے لوگوں کو لے کے جانا، اور جماعت میں لے جا کر چاہے 3 دن میں لے کے جائیں انہیں پورا کام سکھانا 3 دن کے ماحول میں رکھ کر، اور پھر ان کو واپس کر کے ان کی مسجدوں میں انہی سے یہ اعمال کرنا. اس طرح مسجد کی جماعتیں بنے دوسرے گشت کے ذریعے سے. یہ ہفتے کے عمل کی بنیاد ہے. مہینے کا عمل مہینے کے 3 دن. اکیلے نہیں جانا، اپنے ساتھ اپنا ہفتہ طے کر کے، مہینے میں ہفتہ طے کر کے ہر ساتھی مقرر کرے نکلنا ہے. اکیلے نہیں، جماعت بنا کے نکلنا ہے. دوسروں کی جماعت میں جڑنے کی عادت نہیں ڈالنی. ہم 4 آدمی آپ کے ساتھ آ کے جڑ جائیں. ایک بار مشورہ کر لیا تھا، بار بار اس کو عادت مت بناؤ. جس مسجد کے لوگ دوسروں کی جماعتوں میں جا کے جڑتے ہیں ان کی اپنی مسجد کا کام ختم ہو سکتا ہے. آپ کے 4 آدمی ہیں، 4 آدمی اپنے برتن لو، اپنی تعلیم کی کتاب لو، اپنا امیر طے کرو اور نکلو. ایک بار آپ کو مشورے سے جوڑ دیا تھا، بار بار نہیں جوڑنا، تاکہ آپ کو 3 دن پورے اس کا احساس رہے کہ ہم 4 آدمی کیوں ہیں. جہاں جاؤ نقد جماعت بناؤ، جو تیار ہو جائے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لو، اگلی مسجد میں جا کے وقت لگا لو. بنی بنائی جماعتوں میں جڑنے کی عادت مت ڈالو، خود محنت کر کے جماعت بناؤ. اس طرح تیسری چیز ہے کہ سارے نئے ایک جماعت میں نہ ہو، سارے پرانے ایک جماعت میں نہ ہو، نئے اور پرانوں کی ملا کے جماعت بناؤ. نئے اور پرانوں کی ملا کے جماعت بنے گی تو جماعت تقاضے میں کام کرے گی. اس طرح ہمیں یہ جماعت جو بنے گی اس طرح تقاضے پر پورا کرنے والی، یہ کسی ایک مسجد میں، ایسی مسجد میں اپنا رخ لے جس میں کام نہیں ہے. کسی ایسے دیہات میں، گاؤں میں، یا کسی ایسی مسجد میں، کسی حلقے میں جس میں کام نہیں ہے، اس میں یہ اپنا رخ لے اور تقاضے پر کام کرے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جب تک اس مسجد میں مسجد کی جماعت تیار نہ ہو جائے. 2-4 مرتبہ، ہر 2-4 مہینے لگاتار اس مسجد میں جا کر کے ساتھی تیار کرنا، مسجد کی جماعت بنانا، اور اس مسجد کو 24 گھنٹے آبادی کی ترتیب پر لانے کی محنت کرنا. یہ سارے کام 3 دن میں جا کے کرنے ہیں آپ کو دور کی مسجدوں میں. یہی کام دوسرے گشت میں کرنا ہے قریب کی مسجدوں میں، اور 3 دن میں جا کے یہ کام کرنا ہے دور کی مسجدوں میں. لیکن یہ دونوں تقاضے، دوسرا گشت اور 3 دن کی جماعت، یہ ایسی مسجدوں میں کام جمانے کے لیے ہے اور ایسی مسجدوں میں کام شروع کرنے کے لیے ہے جن میں کوئی اعمال نہیں ہو. اس لیے اس کی فکر سے اس کی ترتیب قائم کی جائے. کارگزاری ان کی سننا، 3 دن جن کو تقاضے پر بھیجا، اہتمام سے ان سے روانگی کی بات کرنا، کارگزاری سننا، کتنا کام آگے بڑھ گیا اس کا اہتمام، فکر سے اس کی پوری خیر خبر رکھنا. اس طرح یہ 5 اعمال کی محنت ہے، مسجد سے جڑی ہوئی ہے. 5 اعمال کی تقویت کے لیے ماہانہ جوڑ ہے. مہینے میں 10-15 مسجدوں کا جڑنا، ماہانہ جوڑ کے نام پر، یہ مسجد وار جماعت کی تقویت کے لیے ہے. اس لیے ساری مسجدیں جڑ جائیں گی. جڑ کر کے سب سے پہلا کام ہوگا حاضری لینا. اگر کوئی مسجد نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری دینا. حاضری لینے کے بعد ہر مسجد اپنی کارگزاری سنائے گی، مقامی کام کی اور خروج کی. جو پرچہ کارگزاری سنانے کا یہاں ہے اسی پرچے سے آپ کارگزاری ماہانہ جوڑ میں بھی سنائیں گے. کسی کام میں کمی ہو تو اس کی ترغیب بھی دیں گے اور سب سے کارگزاری سنیں گے. کارگزاری پوری ہونے کے بعد پھر کوئی ایک ساتھی 15-20 منٹ مجمع کو تھوڑی ترغیب دے اور اس کے بعد مجمع سے عزائم کرانی ہے. مجمع میں تشکیلیں بھی کرنی ہے اور جتنی مسجد آئیں ان سے عزائم کرانا کہ بھئی آئندہ جماعتیں کون کون بنا کر لائیں گے، یہ تقاضا مسجدوں پر ڈالنا. اور مسجد اور جماعت کے عزائم کرانے میں بھئی آپ کی مسجد 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آباد ہو گئی،
جتنے گھنٹے ہو گئی آئندہ مہینے میں اسے کتنا بڑھا کے لاؤ گے، یہ عزائم کا مقامی کام، خروج کے عزائم اور مقامی کام کے۔ خروج کے لیے تو ہر مسجد پر تقاضا ڈالنا ہے، اور آخر میں حیات الصحابہ کی تعلیم۔ یہ چار چیزیں ہیں ماہانہ جوڑ میں، ایک ہے حاضری، ایک ہے کارگزاری، اور ایک ہے عزائم، اور ایک ہے حیات الصحابہ کی تعلیم۔ اپنے گھر کھانے کا کوئی نظام جوڑ میں نہ بنائیں، کھانے کا کوئی نظام جوڑ میں نہ بنائیں، اپنے گھر سے کھا کے آؤ، واپس جا کے اپنے گھر پہ کھاؤ۔ ذمہ دار بھی اور تابع دار بھی، امیر بھی اور مامور بھی، سب ساتھ ہی مل کر کے جوڑ میں شریک رہیں، کوئی کچن میں نہ جائے، سب لوگ یہاں بیٹھے، کسی کو کوئی انتظام میں مت لگاؤ، خالی جوڑ میں رہو، کارگزاری سنو، حاضری لو، کام میں رہو، کام سے فارغ ہو کر اپنے مقام پر جاؤ۔ 8 گھنٹے لوگ آفس میں جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں، 8 گھنٹے میں جا کے کھانا نہیں مانگتے، 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، 8 گھنٹے میں جا کے ان سے کھانا نہیں مانگتے، لیکن یہاں 2.5 گھنٹے کے لیے جڑتے ہیں، کھانے کا تقاضا پہلے کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ زندگی بھر آپ نے آفس میں کام کیا ہے، کتنا آپ نے تقاضا آفس والوں سے کیا کھانے کا، کتنا تقاضا کیا آپ نے مزدوری میں جا کے ان سے مالکوں سے کہ ہمیں کھانا نہیں کھلایا آپ نے۔ 2.5 گھنٹے میں کھانے کا تقاضا کرتے ہیں، 8 گھنٹے میں کبھی کھانے کا تقاضا نہیں کیا۔ تو ہمارے جوڑ اس انتظام سے پاک ہونے چاہیے۔ پانی کی کوئی قید نہیں ہے، پیاس لگی ہے پانی پی لو، پانی کی کوئی قید نہیں ہے، سمجھے؟ پانی پی سکتے ہیں، باقی انتظام، جتنا انتظام سے اپنے آپ کو پاک کرو گے اتنا آپ کی فکروں میں اضافہ ہوگا، جوڑ آپ کے جاندار ہوں گے، آپ کو کام میں تقویت ملے گی۔ یہ سب پرانے ساتھی ہیں، مسجدوں کے ساتھی ہیں، ان کی دلجوئی نہیں بلکہ ان کو تو اس پر لگانا ہے، فکر پر۔ نئے نئے لوگوں کی دلجوئی کی جاتی ہے، آپ ان کو مسجد میں لاؤ گے، لے کر کے آپ ان کا اکرام کر سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن یہاں کام کا تقاضا ہے، کام کے وقت میں آپ اس میں لگو گے تو آپ کا کام باقی رہ جائے گا۔ اسی طرح شب گزاری میں اپنے کھانے بستر کے ساتھ، اپنا کھانا گھر سے لے کے آؤ، اپنے بستر لے کے آؤ، اور شب گزاری میں رہو، ساری مسجد جماعت کو وصول کر کے شب گزاری کرو اور فکر کرو۔ یہ 2 تقاضے 5 کام کی تقویت کے لیے ہیں، شب گزاری اور یہ ماہانہ جوڑ، اور یہ 5 کاموں کو انشاءاللہ اس ترتیب پر کرنے کی ہم فکر کریں گے۔ آپ چونکہ نماز کا وقت قریب ہے، اگر ہلکے اس وقت نہ لڑ سکیں تو عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی عمل نہیں ہے تو اس میں ہلکے لگا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہلکے لگا دیں، 10 یہ اپنے اس کے بیٹھ جائیں، اور یہ عزائم کریں، روزانہ 8 گھنٹے دینے والے، مہینے میں 10 دن دینے والے، اپنی مسجدوں میں ترتیب سے وقت دینے والے، جن کا کوئی ہفتہ طے نہیں ہے وہ ہفتہ طے کر کے جائیں گے، اس سارے عزائم کرانے چاہیے، اور سالانہ 4 مہینے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو